توڑ دیں گرا دیں۔ ہنری ٹومیٹی کانویل زمیندار تھا۔ وہ 1880 میں ہندوستان آیا اور پنجاب کے مختلف جاگیرداروں اور زمینداروں کو زرعی مشینری بیچنا شروع کر دی۔ وہ اس دور میں زرعی مشینری کا سب سے بڑا امپورٹر تھا۔ مشینیں یورپ سے کولکتہ، ممبئی اور کراچی لائی جاتی تھیں اور پھر ٹرینوں کے ذریعے پورے ملک میں پہنچا دی جاتی تھیں۔ وہ 1896 میں ملتان میں رہائش پذیر تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد نرینہ سے نواز دیا۔ بچے کا نام لیوپولڈ کانویل رکھ دیا گیا۔ لیوپولڈ کانویل نے برطانیہ کے ڈویلچ اسکول اور پھر رائل ملٹری کالج سینڈہرسٹ سے تعلیم حاصل کی اور برطانوی فوج میں بھرتی ہو کر ہندوستان آ گیا اور ترقی کرتا کرتا لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک پہنچ گیا۔ وہ عرف عام میں کرنل کانویل کہلاتا تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹا وائس رائے کے دوست بن گئے اور وائس رائے نے انہیں مونٹ گیمری ساہیوال میں 120 مربع زمین الاٹ کر دی۔ یہ 99 سال کی لیز تھی۔ لیز مکمل ہونے کے بعد 60 مربع زمین کانویل فیملی کے نام منتقل ہو جانی تھی، جبکہ باقی 60 مربع واپس حکومت کے پاس آ جانی تھی۔ کانویل فیملی نے 8 فروری 1915 کو اس زمین پر پنجاب کے سب سے بڑے زرعی فارم کی بنیاد رکھی۔ زمین کے درمیان 3 گاؤں آباد تھے، چک 836، 837 اور 838۔ کانویل نے اپنی زمین کے درمیان سے نہر نکالی، سڑکیں بنوائیں، زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور جدید مشینری کے ذریعے اجناس اور پھل کاشت کرنے لگا، اور اس نے ڈیری پروڈکٹس کے یونٹس بھی لگائے۔ فارم ہاؤس پر 2-2.5 ہزار لوگ کام کرتے تھے۔ کانویل فیملی نے ان لوگوں کو گھر بھی بنا کر دیے اور یہ لوگ انہیں تنخواہ کے ساتھ ساتھ خوراک، دودھ اور کپڑے جوتے بھی دیتے تھے۔ کرنل کانویل کا والد اور والدہ ساہیوال ہی میں فوت ہوئے۔ ان کی قبریں آج بھی ساہیوال کے کانوینٹ چرچ کے ساتھ موجود ہیں۔ کرنل کانویل نے فارم ہاؤس پر اپنے 2 گھر بنائے، ایک سمر ہاؤس تھا اور دوسرا ونٹر ہاؤس۔ یہ لوگ سردیوں میں ونٹر ہاؤس میں شفٹ ہو جاتے تھے۔ وہ گھر گرم بھی تھا اور اس کی چھت اور دیواروں میں بڑے شیشوں کی کھڑکیاں اور روشن دان تھے، جبکہ سمر ہاؤس گرمیوں کے لیے تھا۔ وہ گھنے درختوں کے درمیان تھا اور کھلا اور ہوادار تھا۔ فارم پر 10-15 ہزار گھنے اور بڑے درخت تھے۔ فیملی گرمیوں میں کشمیر چلی جاتی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا ڈیوڈ ہنری کانویل 1929 میں کشمیر میں ہی پیدا ہوا تھا۔ ڈیوڈ نے تعلیم ہندوستان میں حاصل کی تھی۔ ساہیوال کا کانویل فارم پنجاب کا آئیڈیل فارم تھا۔ کرنل بادشاہ کی طرح اپنی ریاست میں رہتا تھا۔ وہ آتا تھا تو بگل بجایا جاتا تھا اور لوگ قطار میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے۔ لیڈی کانویل اور اس کے بچے فارم میں گھڑ سواری کرتے تھے، نہر میں نہاتے تھے اور فارم ہاؤس کے تازہ پھل، سبزیاں اور گوشت کھاتے تھے۔ کرنل نے فارم ہاؤس پر بھنگ کاشت کر کے افیون بھی بنانا شروع کر دی۔ وہ یہ افیون برطانیہ لے جا کر فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو فروخت کرتا تھا اور ہزاروں پاؤنڈز کماتا تھا۔ وہ اس دوران ایک بار فارم ہاؤس جوئے میں بھی ہار گیا، لیکن پھر ساہیوال کے ایک وکیل بیرسٹر رادھا کشن نے اسے فارم واپس لے دیا۔ یہ کیس قانون کی کتابوں تک میں لکھا گیا اور مدت تک اس کے حوالے بھی دیے جاتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر 1947 میں پاکستان بن گیا۔ انگریز واپس چلا گیا اور ملک مقامی انتظامیہ کے ہاتھ میں آ گیا، مگر کرنل کانویل نے فارم چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ 1971 تک پاکستان میں رہا۔ وہ سردیوں میں ساہیوال میں رہتا تھا اور گرمی زیادہ بڑھ جاتی تھی تو لندن چلا جاتا تھا۔ 2 بیٹے تھے، ڈیوڈ اور مائیکل۔ یہ بھی پاکستان آتے اور جاتے رہتے تھے۔ ڈیوڈ نے تھیٹر اور فلم لائن جوائن کر لی اور برطانیہ کا مشہور ایکٹر بن گیا۔ وہ ریجنٹ پارک اوپن ایئر تھیٹر کا ڈائریکٹر بھی رہا، جبکہ مائیکل نے گمنام زندگی گزاری۔ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کرنل کانویل سے بہت متاثر تھے۔ وہ اسے سپورٹ کرتے رہتے تھے۔ اس دوران کرنل کی زمینوں پر قبضے بھی شروع ہو گئے اور مقدمے بازیاں بھی۔ وہ مختلف عدالتوں میں لڑتا رہا۔
लेकिन फिर 1971 में बेबस हो गया और जमीनें बेचना शुरू कर दी। फार्म हाउस का कुछ हिस्सा औने पौने बिक गया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये रकम भी बरतानिया भिजवाने की इजाजत न दी और यूं उसने अपनी बेगम को साथ लिया, अपने वालिद और वालिदा की कब्र पर आखिरी हाजिरी दी और बरतानिया वापस चला गया। वो इंग्लैंड में लंदन से 70 किलोमीटर के फासले पर ओडीहम में शिफ्ट हो गया। ये हैम्पशायर का छोटा सा गांव है, आबादी सिर्फ 4,500 है। कर्नल कॉनवेल 1979 में ओडीहम में इंतकाल कर गया और उसके रिश्तेदारों ने उसे लोकल कब्रिस्तान में दफन कर दिया। डेविड हेनरी कॉनवेल भी 2018 में 89 साल की उम्र में फौत हो गया और यूं ये फैमिली माजी का किस्सा बन गई। मैं ईद की छुट्टियों के दौरान कर्नल ल्यूपोल्ड कॉनवेल, साहिवाल जेल में फैज अहमद फैज वार्ड, शोरश कश्मीरी, खान अब्दुल कयूम खान, वली खान और मुमताज भुट्टो का जेल रिकॉर्ड देखने और हड़प्पा के विजिट के लिए साहिवाल पहुंच गया। कर्नल कॉनवेल का फार्म हाउस खत्म हो चुका है, उसमें दर्जन भर हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं। 1-2 खेत बचे हैं, मगर उन पर भी मुकदमेबाजी चल रही है। नहर मौजूद है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ पक्की सड़क बन चुकी है और उस पर 2-2, 3-3 मरले के बेहंगम से प्लाजे आड़े तिरछे होकर लेटे हैं। कर्नल कॉनवेल का दफ्तर बाकी है। ये 107 साल पुरानी इमारत है। उसमें इसका बेडरूम भी था और ऑफिस भी, जबकि अहाते में अनाज और ज़रूरी आलात रखे जाते थे। दफ्तर का 14 फुट बुलंद गेट ताहाल मौजूद है, ताहम उसके विंटर हाउस में स्कूल बन चुका है और स्कूल की इंतजामिया ने इमारत की खूबसूरती वाहियात किस्म के रंगों के नीचे छुपा दी है, जबकि समर हाउस आखिरी सांसें ले रहा है। छत गिर चुकी है, फर्श टूट गए हैं, बरामदा झुककर सजदे की जगह तलाश कर रहा है, बाथ टब की किरचियां फर्शों पर बिखरी हुई हैं। ताहम एक कमोड हैरत से दाएं बाएं देखता रहता है। इमारत की बैरूनी दीवार के साथ चीनी का एक संग अभी तक मौजूद है। लोगों ने यकीनन उसे भी तोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन ये शायद ढीठ है, लिहाजा ये अभी तक दीवार के साथ चिपका हुआ है। मुकामी लोग इस इमारत को मेम की हवेली कहते हैं, लेकिन हवेली भी मौजूद नहीं और मेम भी। इमारत की पिछली साइड पर टेरेस है, उसके सामने माल्टों का बाग था। बाग आज भी है, लेकिन टेरेस तकरीबन मट्टी हो चुका है और समर हाउस की दीवार शकिस्ता है और खिड़कियां वक्त की नजर हो चुकी हैं। मैं बड़ी देर तक अफसुर्दगी के आलम में वहां खड़ा रहा और ये सोचता था, आज अगर कर्नल कॉनवेल यहाँ आ जाए तो क्या वो ये सब कुछ देख सकेगा? वो यकीनन खुदकुशी कर लेगा। मैं वहाँ से कर्नल के मतरूक ऑफिस में चला गया। ये आजकल कर्नल के मुंशी शाह मोहम्मद के पोते सबार की मिल्कियत है। ये दर्दे दिल रखने वाले समझदार इंसान थे। उन्होंने बताया, हमने कर्नल कॉनवेल की तमाम अशिया, पेंटिंग्स और तस्वीर इकट्ठी करके उनके खानदान को लंदन भिजवा दी थीं। ताहम उनके पास कॉनवेल फैमिली की चंद तस्वीर मौजूद थीं। मेरी दरखास्त पर उन्होंने ये तस्वीर मुझे दिखा दी। फार्म तस्वीरों में बरतानिया की कोई कदीम रियासत दिखाई देता था और कॉनवेल फैमिली शाही खानदान। वो तस्वीरें, वो ऑफिस और वो समर हाउस देखने के बाद सवाल पैदा हो रहा था, कौन कौन लोग कहां कहां से आकर कहां कहां आबाद हुए और फिर कहां निकल गए। जिंदगी के लिए इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। साहिवाल में अवैस मलिक डिप्टी कमिश्नर हैं। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं। ये पढ़े लिखे भी हैं और शायर भी हैं, लिहाजा मेरी उनसे दरखास्त है, ये कर्नल कॉनवेल के घर और दफ्तर का विजिट करें और उसके घर की तजीनो आराइश करके उसे म्यूजियम या रेस्ट हाउस बना दें और सबार साहब से कॉनवेल फैमिली की तस्वीर लेकर उन्हें उस घर में लगा दें, ताकि साहिवाल के लोग उस शख्स को याद रख सकें।
اور دوسرا کرنل کے والدین کی قبروں کی مرمت کر کے انہیں بھی بحال کر دیں، اور اگر ممکن ہو تو کانویل فیملی کے کسی فرد کو برطانیہ سے بلا کر ساہیوال کی سیر کرا دیں۔ اس شخص کے لیے ہماری طرف سے کم از کم عطیہ ہوگا جس نے اپنی 2 نسلیں اس زمین پر وار دی تھیں۔ وہ شخص واقعی کمال تھا۔ وہ 100 سال پہلے وہ سب کچھ کر گیا جو ہم آج بھی نہیں کر سکتے۔ کاش حکومت ماضی کے ایسے کرداروں کو تلاش کر کے ان کے پروفائل مرتب کرے، شائع کرے اور کانویل ہاؤسز جیسی عمارتیں بحال کر کے لوگوں کو یہ بتا سکے۔ ہمارے ملک میں بھی دیکھنے اور سیکھنے کی بے شمار جگہ موجود ہیں، لیکن شاید ہم یہ نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ تعمیر ہمارے ڈی این اے ہی میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں تخریب کے سوا کوئی لکیر نہیں۔ ہم صرف ایک کام بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، اور وہ ہے توڑ دیں، گرا دیں اور مار دیں، اور ہم یہ کام من حیث القوم پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں، اور دنیا میں شاید کوئی بھی قوم اس شعبے میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔